नुसरत जहाँ नाज सलाम अर्ज करती है। सामईन, आजकल ये बात अक्सर सामने आती है कि जब भी नए घर बसते हैं तो आपसी ससुराली रिश्तों को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं और कहीं कहीं तो ये शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। यहाँ तक कि कई मर्तबा इस्लाम का सहारा लेकर इन रिश्तों से दूरी के बहाने भी तलाश किए जाते हैं। ये सच है कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई, ना ही इस अंदाज में शोहर के वालिदैन की जिम्मेदारी बीवी पर आयद की, जिस अंदाज में हिंदुआना तहजीब से मुतासिर होकर और अपने दीन से दूरी के सबब बहुत से घराने अपनी बहुओं पर वो जिम्मेदारी ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। जुल्म और ज़्यादती की तो हमारे दीन में कोई गुंजाइश ही नहीं, ख्वाह वो घरेलू मामलात हों या सियासी और कारोबारी। मगर ये बात भी जहन में रखनी ज़रूरी है कि हमारा दीन पड़ोसियों और क़राबतदारों को लेकर जब इतना हिस्सास है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक घर में रहने बसने वालों के आपस में हुकूक को कोई अहमियत न देता हो। और सिर्फ घर वाले ही नहीं, बल्कि वो तो साथ काम करने वाले कोलीग्स और साथ ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स का भी ख्याल करता है। बात सिर्फ माइंडसेट्स की होती है। जब हम औरों की देखा देखी दुनिया को ही अपनी मंजिल मकसूद बना लेते हैं, तमाम तर कामयाबी का मयार वर्ल्डली सक्सेस को समझने लगते हैं, तो फिर हमारे लिए सबसे अहम भी सिर्फ हमारी ही ज़ात हो जाती है और हम दीन इस्लाम को भी सिर्फ अपने फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करके साइड लाइन कर देते हैं। जबकि हमारा दीन हमें रोज़े अव्वल से औरों के हुकूक की अहमियत का दर्स देता है। यहाँ तक कि रोज़े जज़ा के मामले में अल्लाह ताला ने अपने हुकूक की तकमील और पामाली की जज़ा व सज़ा तो अपने रहम व करम से मुत्तसिल रखी है, मगर हुकूकुल इबाद का मामला मुतासरीन के मुनसिफाना फ़ैसलों के सुपुर्द कर दिया है। तो चाहिए तो हमें ये था कि हम आपसी रवैयों और रवाबित को लेकर बहुत मोहतात हो जाते, मगर हमारा नफ्स, जो कि ज़्यादातर शैतान के ज़ेरे असर रहता है, जो हमें अपने असर से आज़ाद नहीं होने देता, वो हमें अपने तमाम तर रवैयों के कोई न कोई जवाज़ फराहम करके तसल्लियाँ देता रहता है। मगर ये याद रहे कि शैतान से ज़्यादा फरेबी और बेवफा कोई नहीं। जब हम अल्लाह के आगे अपने जराइम की जवाबदेही में खड़े होंगे ना, तो वो हमसे ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग, और अपने दिए जाने वाले मशवरों से भी साफ मुकर जाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम अभी से अपने माइंडसेट्स और अपने बिहेवियरल पैटर्न्स दुरुस्त कर लें, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो या नंद भावच का, या चाहे जेठ देवर और ससुर का, कहीं किसी नापसंदीदा पड़ोसी का मामला हो, या फिर साथ काम करने वाले किसी कुलीग कॉम्पिटिटर का। ये हमेशा याद रहे कि कोई और देखे ना देखे, अल्लाह तो हमें देख रहा है और उसके लिए तमाम बंदे इंसाफ की नज़र से यकसा हैं। हाँ, अलबत्ता वो मुत्तकी लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हमें अपनी एनर्जीज़ दुनिया की नेमतों से ज़्यादा उसकी मोहब्बत हासिल करने में लगानी चाहिए। अगर उसकी मोहब्बत हमें मैसर आ गई, तो नेमतें तो अज़ खुद ही हमारी झोलियों में हमेशा के लिए आ गिरेंगी, क्योंकि आजमाइशें तो बस इसी दुनिया तक महदूद है ना। और हमारी आजमाइशें ज़्यादातर हमारे लिए हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, औलाद की शक्ल में, कभी वालिदैन की सूरत, कभी किसी बहन या किसी भाई की शक्ल में, और कभी किसी ज़ौज या ससुराल की सूरत। इनसे बखूबी गुजरना ही हमारा कमाल है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये दुनिया है ही आजमाइश के लिए। बनने को आजमाइश तो औलाद भी बन जाती है। जिस इज़्दवाजी रिश्ते के बलबूते पर सारी ज़िंदगी को हम इस्तवार करने की कोशिश करते हैं, वो भी कभी कभी इंसान के लिए इम्तिहान बन जाता है। दरअसल इम्तिहान और आजमाइशें तो इस दुनियावी ज़िंदगी का खासा हैं और इनसे मुफिर बहरहाल नहीं। तो क्या ही अच्छा हो कि इंसान खुद में सब्र बर्दाश्त की आदत को परवान चढ़ाए और इन आजमाइशों से बखूबी नबर्द आसमा होने के लिए हमेशा तैयार रहे।
اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو یقین جانیں یہ مشکلیں بہت جلد آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ ہماری نیک نیتی کا پھل ضرور دیتا ہے۔ مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ موجودہ ترقی یافتہ دنیا بے بہا نعمتوں یعنی کمفرٹس اینڈ لگژریز سے کچھ یوں فیسیلیٹیٹڈ ہے کہ اب ایک عام مڈل کلاس انسان بھی زندگی میں ان کمفرٹس کا عادی ہے جو پہلے زمانوں میں بادشاہوں کو بھی میسر نہ تھے۔ ہر جو ذرا کھاتے پیتے گھرانے ہیں ان کے تو لاوش لائف سٹائلز کا پوچھنا ہی کیا۔ مگر ترقی جس رفتار سے ہوئی ہے انسانی ظرف اس رفتار سے پرورش نہ پا سکا اور مقابلے میں بونا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ نعمتیں ایسی ہی پرکشش بن گئیں جیسے بچوں کے لیے رنگ برنگے کھلونے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے تن من دھن کی بازی لگانے سے گریز نہیں کیا۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، عموماً کھلونا نہ ملنے یا چھن جانے پر اپنی ضد بھول بھی جاتے ہیں، مگر بونے ظرف کا بالغ انسان ایسا نہ کر سکا۔ اس نے ان نعمتوں کے حصول کے لیے نہ صرف اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی بلکہ آپسی رشتوں ناتوں کو بھی قربان کر دیا۔ اس درجے خود غرض اور بے حس ہو گیا کہ اپنے آنے والے انجام سے بالکل بے خوف ہو گیا۔ صرف ایک آخرت نہیں بلکہ دنیا میں اپنے آنے والے مستقبل سے بھی لاپرواہ۔ وہ مثل تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، تو چاہے وہ ساس نندے ہوں جو بہو سے برا سلوک روا رکھیں، اس پر الزامات اور تہمتیں لگائیں، اس کے خلاف اس کے شوہر کے کان بھریں، یا وہ بہو ہو جو سسرال کو لے کر اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کر دے، بات بات پر منہ بنائے اور سسرال سے غیروں جیسا برتاؤ کرے اور پھر شوہر کے آگے بھی شکایتیں لگائے، تو دونوں فریق اپنی اپنی جگہ یہ ضرور سوچ لیں کہ اللہ تو ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں چھپی باتوں سے بھی بخوبی واقف ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ ہمارے لاشعور سے ابھی شعور میں بھی نہیں آتا وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اگر ساس اور نندیں اس خوف سے چھٹکارا پا لیں کہ ان کا بیٹا یا بھائی اپنی بیوی کا ہو گیا تو انہیں بھول جائے گا، بلکہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ان کے جگر کا ٹکڑا اگر بیوی کے حقوق میں ذرا سی بھی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی جنت تو کمپرومائز ہو گئی، اور اللہ نہ کرے وہ اسے جہنم میں جلتا دیکھیں۔ اور بیویاں یہ خیال رکھیں کہ اگر ان کے شوہروں نے اپنے والدین کے حقوق پورے نہ کیے تو ان کی تو دین و دنیا دونوں ہی ہاتھ سے گئے، اور جو انسان اپنے رحمی رشتوں سے بیگانہ ہو بھلا اپنی شریک حیات کا ساتھ کہاں تک دے گا۔ ہاں، اس جگہ میں اپنے بھائیوں کو بھی یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر والوں اور اپنی شریک حیات کے درمیان ایک پل کی مانند ہیں، کیونکہ ایک آپ ہی ہیں جس کا رشتہ دونوں فریقوں سے ہے، اور اگر آپ کا توازن خراب ہوا اور آپ کسی ایک جانب جھک گئے تو پھر اس تمام خرابی کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ اکثر و بیشتر یہ خرابی آئندہ نسلوں تک ٹریول کرتی ہے۔ آخر کو کل آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ کہنے کو تو یہ مشورے بہت پرکشش، بہت اٹریکٹیو معلوم ہوتے ہیں کہ سسرال سے الگ اپنا چھوٹا سا فیملی یونٹ بنا لیا جائے، مگر ہمارے ہاں عام طور پر ایزلی اویلیبل نہیں ہوتے، جس کی اولین وجہ تو اکثر فائنانسز کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک نیولی میرڈ کپل گھر والوں سے نبھانے پر مجبور ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی جہاں اکٹھا رہنا بہت سی قربانیاں مانگتا ہے وہیں اس کے فوائد سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خود میں ذرا سی ٹالرنس پیدا کی جائے، سیلفش اور انسینسٹیو ہو کر نہ سوچا جائے، دلوں میں وسعت اور معاف کرنے کی صفت کو فروغ دیا جائے تو یہی مل جل کر رہنا بہترین فوائد کا حامل بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو اپنے ہر عمل سے پہلے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے۔ بزرگ ہوں تو وہ اپنی جگہ سوچیں کہ اب ان کی زندگی رہ ہی کتنی گئی ہے، تو کیا اب بھی وہ حق اور انصاف سے کام نہیں لیں گے؟
کہ اپنی انا اور ضد کو لے کر اپنے ہی بچوں کی راہ میں کانٹے بوئیں گے؟ اور اولاد کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جوانی سدا نہیں رہتی۔ جو انسان اپنی جوانی میں طاقتور ہوتا ہے وہی بڑھاپا آنے پر کمزور بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مجبور و بے بس بھی، جس طرح آج ان کے ماں باپ یا ساس سسر ہیں۔ تو اللہ نہ کرے بڑھاپا آنے پر ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے والدین یا ساس سسر کے ساتھ روا رکھا۔ کیونکہ آج ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جوانی کے جوش میں کیا کر رہے ہیں، کس کا دل دکھا رہے ہیں، کس کے ساتھ اپنے جذبات میں بہہ کر زیادتی کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، زندگی جس تیز رفتاری سے آگے بڑھتی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب ہمیں بڑھاپے کی سرحد پہ لا کے پٹخ دیتی ہے، اور ہم حسرتوں کی سنگلاخ چٹانوں کے لامتناہی سلسلوں میں گھرے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کہاں گئیں وہ جوانی کی بہاریں، وہ بھرے پورے گھر، وہ خوشیاں، وہ سرمستیاں؟ پھر جو پلے رہ جاتا ہے وہ تنہائیوں کے علاوہ بس زندگی بھر کیے گئے اعمال کی مکافات۔ اگر دل کو عاجزی و انکساری اور خلوص نیت سے مزین رکھا ہو، لوگوں کو اپنے جیسا انسان سمجھ کر معاف کرنے کی عادت اپنائی ہو، وسعت دل اور تواضع کو شعار بنایا ہو، اور وقتاً فوقتاً اللہ کو اپنے اعمال پر گواہ بناتے رہے ہوں، تو یقین جانیں آپ کے دل کا سکون اور اطمینان آپ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آپ ہمیشہ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ دنیا تو چند روزہ ہے نا، اسے کتنا بھی سنوار لیں وہ یہیں رہ جائے گی۔ اس لیے تو اس میں عطا کی گئی نعمتوں کو بونس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اصل کمائی تو ہماری آخرت ہوگی، اور اس کے حصول کے لیے جتنی محنت و مشقت، جتنی آزمائشیں، جتنی قربانیاں ہوں، وہ ہنسی خوشی برداشت کر لیں۔ کسی اور کے سلوک کے بارے میں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی، آپ تو اپنے عمل کے جواب دیں ہیں نا۔ ہم لوگوں سے بدلہ لیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو وہ اضافی چوٹ ہمارے ہی کھاتے میں جائے گی۔ اس لیے سیف تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، ورنہ جواباً بدلے میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ ہو، کیونکہ ہمارے مقابل جو کھڑا ہے وہ بھی بحیثیت انسان اللہ کو اتنا ہی عزیز ہے جتنے ہم۔ اگر کوئی بات ہمیں اس کی نگاہ میں ممتاز کرے گی تو وہ ہمارے نیک اعمال اور ہمارا تقویٰ ہوگا۔ لوگوں میں محبت بانٹیں، یہ کبھی بانٹنے سے کم نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کی سیونگز کو انکریز اور آپ کے بیلنس کو دو چند کر دے گی۔ نصرت جہاں ناز اب اجازت چاہتی ہے۔ سلام خیر، اللہ نگہبان۔